الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا صدق الله العظيم۔ اس سے پہلے والی آیات کریمہ کے اندر منافقین کی حالت کو بیان کیا گیا کہ منافقین غزوہ احزاب کے اندر انہوں نے اپنا کیسا کردار ادا کیا، یعنی بنو قریظہ نے عہد شکنی کی۔ بنو نذیر کے ساتھ تو پہلے ہی معاملہ ہو چکا تھا، انہیں جلا وطن کیا جا چکا تھا، اب بنو قریظہ کی باری تھی تو بنو قریظہ نے بھی کوئی کسر نہ چھوڑی، تفصیلات پیچھے گزر چکی ہیں۔ اب یہاں پر آگے پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ یہ صورت جو چلتی ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے ارد گرد، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات، اسی کے ارد گرد یہ صورت چلتی ہے۔ تو اب امت کی ماؤں کا تذکرہ آ گیا۔ فرمایا امت کی مائیں جو ہیں یہ عام مرتبہ والی نہیں، ان کی قدر و منزلت عام عورتوں سے ہٹ کر ہے، امت کی مائیں کہا گیا انہیں، امہات المومنین۔ اب یہاں پر یا ایھا النبی خطاب ہے نبی علیہ السلام سے کہ اے نبی، یعنی اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، آپ فرما دیجئے اپنی بیویوں سے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تم چاہتی ہو دنیاوی زندگی کو، وزینتہا، اور اس کی خوبصورتی کو، فتعالین، تم آؤ میرے پاس، امتعکن، میں تمہیں متع دیتا ہوں یعنی وقتی فائدہ دیتا ہوں، واسرحکن، اور میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، سراحا جمیلا، خوبصورت طریقے سے آپ کو رخصت کرتا ہوں۔ اب یہ معاملہ کب پیش آیا، یہ اللہ نے آیتیں کیوں اتاری، تو روایات کے اندر اس چیز کا ذکر مل جاتا ہے۔ غزوہ خیبر جب ہوا سن 7 ہجری کے اندر، تو مسلمانوں کو بہت زیادہ مال غنیمت ملا، یہودیوں کی زمینیں وغیرہ ساری چیزیں، تو سارے کے سارے لوگ اچھے کھانے پینے والے ہو گئے، یعنی ان کے پاس مال متاع یہ ساری چیزیں وافر مقدار میں آ گئیں۔ تو ازواج مطہرات نے آپس میں ایک میٹنگ کی، تو میٹنگ کرنے کے بعد منتخب کیا کسے؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بات اچھی طریقے سے کر لیتی تھی اور نرم مزاج تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہیں بھیجا کہ جاؤ، جا کر یہ بات عرض کرو کہ تمام کی تمام ازواج کا یہ فیصلہ ہے، وہ اپنی رائے یہ رکھتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نان نفقے کے اندر کچھ زیادتی کریں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئی، فرمایا اللہ کے رسول، میری اکیلی کی رائے نہیں بلکہ ازواج میں سے اکثر کی رائے یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے نان نفقے کے اندر زیادتی کی جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت غصہ ہوئے، غصہ ہونے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی، فرمایا مجھے اللہ کی قسم کہ 1 مہینے تک میں تمہارے پاس نہیں ٹھہروں گا، یعنی کسی بیوی کے پاس میں نہیں جاؤں گا۔ مسجد نبوی کے اوپر چبوترا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ وہاں پر قیام کیا، تو اس کے بعد یہ والی آیات کریمہ اتری۔ جیسے ہی یہ والی آیت کریمہ اتری تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گئے حضرت عائشہ کے پاس، فرمایا عائشہ میں تم سے ایک بات کہنے لگا ہوں، لیکن یاد رکھ لینا، خیال کر لینا کہ اس بات کا کوئی فیصلہ خود سے مت کرنا، جاؤ جا کر اپنے ماں باپ کے پاس جاؤ، جا کر ان سے مشورہ کرو، جو حکم تمہیں تمہاری ماں اور تمہارا باپ دیتا ہے وہی فیصلہ اور وہی حکم آ کر مجھے سنا دینا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب میں امی نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اللہ کے رسول حکم کیجئے کون سی بات ہے؟ فرمایا عائشہ 2 اختیار ہیں تمہارے پاس، ایک اختیار یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو چن لو، دوسرا اختیار یہ ہے کہ دنیا اور اس کی زینت کو چن لو۔ فرمایا اللہ کے رسول اللہ کی قسم میں نے اللہ اور اس کے رسول کو چنا، دنیا کی میرے ہاں کوئی وقت و قیمت نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ عائشہ، جاؤ ماں باپ سے مشورہ کرو۔ فرمایا اللہ کے رسول میں بھی اختیار رکھتی ہوں، میں کیوں جاؤں؟ میں نہیں جاتی۔
بس مجھے پسند ہے تو اللہ اور اس کے رسول پسند ہے، اس کے علاوہ اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر کوئی چیز میرے آگے نہیں۔ تو فرمایا جب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ان کی بات کو تو بہت ہی زیادہ خوش ہوئے اور ساری ازواج کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ عائشہ سے ہو کے آیا ہوں، عائشہ سے ہو کے آیا ہوں۔ عائشہ نے یہ کہا تو ساری کی ساری ازواج نے بھی وہی والا جواب دیا جو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا۔ اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام روٹین کے مطابق چلتے رہے، یہ تھا اس کا شان نزول۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، فرما دیجیے اپنی بیویوں سے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تم چاہتی ہو دنیاوی زندگی کو، وزینتہا، اور اس کی خوبصورتی کو، فتعالین، تم او امتعکن، میں تمہیں متع دیتا ہوں۔ متع کہا جاتا ہے وقتی طور پر طلاق دینے سے بعد انسان بیوی کو رخصت کرے ایک جوڑا یا دو جوڑے کپڑوں کی دے کر، یہ متع ہے۔ اس کے اندر فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جو ناراضگیاں ہوتی ہیں خاندانی، وہ ناراضگیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور دوسرا وہ نکاح متع ہے جسے نکاح موقت بھی کہا جاتا ہے، وہ حرام ہے۔ غزوہ خیبر ہی کے موقع کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی گدے جو گھر کے اندر پالے ہوئے تھے ان کے گوشت کو بھی حرام قرار دیا اور متع کو بھی حرام قرار دیا۔ اس زمانے کے اندر کوئی کسی قسم کی گنجائش نہیں۔ اور سرحقن سراحا جمیلا، اور میں تمہیں رخصت کروں اچھے طریقے سے رخصت کرنا۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم چاہتی ہو اللہ اور اس کے رسول کو، والدار الآخرۃ، اور آخرت کے گھر کو، فإن اللہ أعد للمحسنات منکن اجرا عظیما، پس بے شک اللہ نے تیار کر رکھا ہے نیکی کرنے والی عورتوں کے لیے بہت بڑے اجر کو۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویو، من یأتی منکن بفاحشۃ، جو کوئی آئے تم میں سے بے حیائی کا ارتکاب کر کے، مبینۃ، کون سی بے حیائی؟ واضح کھلم کھلی، یضاعف لها العذاب ضعفین، اس کے لیے دگنا عذاب ہے۔ یاد رکھیں جتنا بڑا مرتبہ ہوگا اتنی ہی بڑی سزا بھی ہوگی۔ حسنات الابرار سیئات حسنات الابراری سیئات المقربین، جو ابرار نیک لوگوں کی اچھائیاں ہوتی ہیں وہ مقرب بندوں کی برائیاں شمار کی جاتی ہیں۔ یہ عربی کے اندر مقولہ ہے۔ اب جتنی بڑی ہستی ہے نا اسی کے مطابق کیا ہے ان کی پکڑ بھی ہے۔ وہی بات کہ خانہ کعبہ کے اندر ایک نماز پڑھنے کا 1000 نمازوں کے برابر ثواب ہے، تو ادھر دل کے اندر گناہ کا خیال انسان پیدا کرے گا تو گناہ لکھا جائے گا۔ جتنی بڑی جگہ ہوگی اس کا حکم اتنا ہی بڑا ہوگا، یعنی نسبت بدلنے سے حکم بدل جایا کرتا ہے۔ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ ہے اللہ کے اوپر بہت ہی آسان، یعنی تمہیں عذاب دینے کے اندر اللہ کو کوئی پریشانی نہیں، اللہ دے سکتے ہیں۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين۔ پہلے دیکھیے عذاب کا ذکر کیا، اب فرمایا تمہارے لیے اجر بھی دگنے ہیں۔ کیوں؟ جو شخص نہیں سے یعنی برائی سے رکتا ہے، اگرچہ وہ نیکیاں زیادہ نہیں بھی کرتا، وہ اللہ کو محبوب ہے، اور ایک بہت زیادہ نیکیاں کرنے والا ہے لیکن اللہ کی حدوں کو کراس کر رہا ہے، وہ اللہ کا مبغوض ہے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ، اور جو کوئی اطاعت کرے گی اللہ اور اس کے رسول کی، وتعمل صالحہ، اور نیک اعمال کرے گی، نؤتیہا اجرہا مرتین، ہم اسے دوہرا اجر دیں گے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے اس کے لیے عزت والی روزی کو، یعنی جنت کی روزی، جس کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، فرمایا اللہ فرماتا ہے اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، جس کے بارے میں کسی کان نے نہیں سنا، اور جس کے بارے میں کسی دل کے اندر کبھی خیال بھی پیدا نہیں ہوا، اللہ نے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویو، لستن، نہیں ہو تم، کاحد من النساء،
کسی ایک عورت کی طرح، یعنی تم عام عورتوں کی طرح نہیں، تمہارا مقام، تمہارا مرتبہ وہ بالکل علیحدہ ہے، تمہاری بات ہی کوئی اور ہے۔ لیکن کب؟ ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرو۔ اگر تقوی اختیار نہیں کرو گے تو خالی نسبتیں تمہارے کام نہیں آئیں گی۔ دادا بزرگ ہے، باپ بزرگ ہے، تو ان باپ کی یا دادا کی بزرگی آپ کے کام نہیں آئے گی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاف الفاظ میں فرماتے ہیں، بیٹی فاطمہ، اپنے اعمال کے بلبوتے پر جنت میں داخل ہونا، اگر اللہ نے تمہیں پکڑ لیا کسی گناہ کی وجہ سے تو میں محمد تمہیں کل قیامت والے دن نہیں چھڑا سکتا۔ ادھر بھی قید لگا دی، ان اتقیتن، اگر تقوی اختیار کرو گی تو نبی کی بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ تقوی ہوگا، اللہ تمہیں جنت میں اعلیٰ مرتبہ عطا کرے گا۔ اگر تقوی نہیں ہوگا تو نبی کی بیوی ہونا تمہیں نہیں بچا سکتا۔ اسی طریقے سے پہلے انبیاء کی بیویوں کو اٹھا کر دیکھیں، کلمہ جنہوں نے پڑھا، نبی کا ساتھ دیا، انہیں تو اللہ نے سرفرازہ، اور جنہوں نے نبی کی بات نہیں مانی، تھی بیوی لیکن نبی کی بات نہیں مانی، نبی کے کام کے پیچھے نہیں چلی، تو اللہ نے کیا کیا؟ تباہ و برباد کر دیا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کو دیکھ لیں، فرمایا فلا تخضعن بالقول، بہت سخت حکم ہے قرآن کریم کے اندر۔ اگر آپ دیکھ لیں عورتوں کے بارے میں، تو عورتوں کے جہاں پر اللہ نے حقوق کو بیان کیا، ادھر عورتوں کے لیے کچھ پابندیاں بھی اللہ نے عائد کی ہیں، جن کے اندر ان عورتوں کا بہت ہی زیادہ فائدہ ہے۔ فرمایا فلا تخضعن بالقول، بات کے اندر نرمی آپ نے نہیں کرنی، یعنی دروازے کے اوپر باہر سے کوئی آیا، دستک دی، کون جی، آگے سے یہ نہیں کہ لاڈ لپٹی والی باتیں انسان کرے عورت، خصوصی طور پر عورت۔ فرمایا نہ، اندر سے لہجہ آپ نے ایسا رکھنا ہے کہ آگے جو بات کرنے والا ہے وہ بات زیادہ لمبی نہ کرے، بس جو کام کی بات ہے اس کام کی بات کا جواب دیں، اور بات بھی کیسی کرنی ہے، یعنی سخت لہجے کے اندر بات کرنی ہے، نرمی بالکل بھی نہیں دکھانی۔ فرمایا فیطمع الذی فی قلبہ مرض، اگر نرم بات کریں گی تو نقصان کیا ہوگا؟ فرمایا فیطمع الذی فی قلبہ مرض، پھر دل کے اندر طمع پیدا ہوگی، لالچ پیدا ہوگی، برا خیال پیدا ہوگا۔ کس شخص کے دل کے اندر؟ جس کے دل کے اندر مرض ہے، بیماری ہے، یعنی کوئی فسادی آدمی ہے جس کے دل کے اندر کوئی فساد ہے۔ یہ پانچوں انگلیاں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتی، انسانوں کی بھی یہی حالت ہے، کبھی بھی یہ سارے انسان برابر نہیں ہو سکتے، چاہے اپنے ہوں یا چاہے بیگانے ہوں۔ تو لہٰذا شریعت نے آپ کو اصول دے دیا، آپ کا قریبی ہے یا دور کا ہے، محرم نہیں ہے تو آپ نے اس کے ساتھ نرم لہجے میں بات نہیں کرنی، سخت لہجہ رکھیں۔ اس میں سب سے بہترین حال یہ ہے کہ جب مائیں اپنے بچوں کے ساتھ جو لہجہ رکھتی ہیں نا، وہی لہجہ ان لوگوں کے ساتھ بھی رکھیں، یعنی ڈانٹ ڈپٹنے والا جو لہجہ ہے، باہر سے کسی نے دستک دی، کون جی، کیا کام ہے آپ کا، آپ اپنی بات بتائیے کہ آپ کا کام کیا ہے، کس مقصد سے آپ آئے ہیں، وہ آگے سے آپ کو اپنا مقصد بتا دے گا، بتا کر واپس چلا جائے گا۔ یہ نہیں آئیں نہ بیٹھیں، چائے پئیں، آپ کا کھانا بناتے ہیں یا کسی طریقے سے ایسی جب باتیں کریں گی تو آگے دل کے اندر کیا ہوگی؟ لالچ اور طمع پیدا ہوگی۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، لیکن یہ بھی نہیں کہ گالیاں دینا شروع کر دے، نہ، گالی بھی نہیں دینی۔ اللہ فرماتے ہیں وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اچھی طریقے کی بات کرنی ہے، جو عام دستور کے مطابق بات چیت ہوتی ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، امت کی ماؤں کو حکم دیا جا رہا ہے۔ جب امت کی ماؤں کے لیے یہ حکم ہے تو آج 1450 سال کے بعد آنے والی عورتوں کے لیے یہ حکم نہیں، صحبت کے اندر رہنے والی تھی، ان سے بڑھ کر کون ہے؟ فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، ٹھہرو تم اپنے گھروں کے اندر، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور سابقہ دور کی جو جاہلیت کا زمانہ تھا، اس زمانے کے اندر جو عورتیں سج دھج کر باہر نکلتی تھی، ویسے آپ نے باہر نہیں نکلنا۔ زمانے جاہلیت کے اندر کوئی پردے کا خاص اہتمام نہیں تھا، عورتیں نکلتی، سر بھی کھلا ہوتا، بعضوں کی چھاتیاں بھی کھلی ہوتی، اسی طریقے سے باہر نکل جاتی۔ فرمایا جاہلیت کی رسم آپ نے دوبارہ زندہ نہیں کرنی، لیکن جاہلیت کے اندر پھر کم تھا۔ آج کا یہ جو زمانہ ہے، جو اپنے آپ کو گریجویٹ زمانہ کہتے ہیں، اس زمانے کے اندر دور جاہلیت سے بھی 2 قدم آگے رکھے ہوئے ہیں لوگوں نے،
عورت کا پتہ ہی نہیں گھر سے نکلتی کس وقت ہے، گھر کے اندر واپس کب آتی ہے۔ گھر کے اندر جب شریعت نے آپ کو حکم دیا ہے کہ خاوند کے لیے بن جائیں، سنور جائیں تاکہ خاوند خوش ہو، گھر میں آتی ہیں تو پہچانی نہیں جاتی ہیں کہ یہ کون ہے، لیکن جب باہر نکلتی ہیں کسی کی شادی کے اوپر، بیاہ کے اوپر یا بازار کے اندر تو خوب سج دھج کر میک اپ کر کے جاتی ہیں۔ پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ عورت کے لیے بغیر خاوند کے میک اپ کرنا، بننا، سنورنا حرام ہے۔ عورت کسی صورت میں بن سنور نہیں سکتی سوائے خاوند کے۔ فرمایا وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، آتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرو، وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہ امہات المومنین کو خطاب ہے۔ آگے اللہ نے یہ ساری باتیں بتانے کی وجہ بیان کر دی کہ میں تمہیں یہ خطاب کیوں کر رہا ہوں۔ انما یرید اللہ، بے شک اللہ کی ذات ارادہ کرتی ہے، لیذھب عنکم الرجس، تاکہ وہ گندگی کو دور کرے تم سے، اہل البیت، ایک نبی کے گھر والوں۔ اب پیچھے رکوع سے تذکرہ چلا آ رہا ہے، اس مسئلے کو سمجھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ یہ مسئلہ اس وقت عوام کے اندر بہت زیادہ کثرت کے ساتھ پھیلا ہوا ہے، اور لوگوں کا اکثر 100 میں سے 90% لوگوں کا ذہن گمراہ کیا جا چکا ہے کہ اہل بیت صرف اور صرف 5 تن ہیں۔ یاد رکھیں، غلط نظریہ ہے، غلط عقیدہ ہے، گمراہی کا عقیدہ ہے۔ آپ نے ابھی ایک رکوع مسلسل چلا آ رہا ہے، خطاب کس سے ہے؟ اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہیں، خطاب کس سے ہے؟ قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دیں۔ وہ بیویوں کی بات چلی آ رہی ہے، یہاں پر آ کر اہل بیت سے مراد صرف اور صرف بیویاں ہیں۔ قرآن کے اندر یہ جو اہل بیت کا لفظ آیا ہے، سیاق و سباق کو دیکھیں، اگر عالم انسان ہو، علم رکھنے والا ہو، اللہ نے اگر تھوڑا سا بھی شعور دیا ہے تو قرآن کے اندر اس جگہ پر جو اہل بیت سے مراد صرف اور صرف ازواج مطہرات مراد ہیں۔ کوئی سیاق و سباق آپ کو کسی قسم کی اور اجازت نہیں دیتا کہ کسی کو ساتھ ملائیں، صرف اور صرف ازواج مطہرات۔ ہم نے کیا کیا؟ اہل بیت صرف اور صرف 5 تن کو بنایا، 5 تن کو اہل بیت بنانے کے بعد نبی کی بیویوں کو ہی نکال دیا جو اصل اہل بیت ہے۔ حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی، حضرت فاطمہ، یہ سارے کیا ہیں؟ اہل بیت ہیں۔ لیکن یہ دیکھیے کہ یہ اہل بیت کب بنے اور کس طریقے سے بنے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے بنے۔ وہ روایت مشہور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، ساتھ یہ 5 بیٹھے ہوئے ہیں، 4 بیٹھے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اوڑھی ان کے اوپر کالی اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں۔ کیا مطلب؟ اے اللہ بیویوں کے بارے میں تو نے قرآن کے اندر صفائی دے دی کہ میں ان سے گندگی کو دور کرتا ہوں، اے اللہ یہ بھی میرے گھر والے ہیں، ان کو بھی تو اہل بیت کے اندر شامل کر۔ اور رسول کی دعا سنی گئی، وہ بھی اہل بیت کے اندر شامل ہوئے، جن کی وجہ سے شامل ہوئے۔ اگر آپ انہیں سائڈ پر کر دیں گے، پیچھے آپ کے پاس کون سے اہل بیت بچتے؟ آپ کون سے تن کو پھر اہل بیت کے اندر شامل کریں گے؟ اگر شعور انسان، عقل والا انسان ہو، وہ کبھی بھی یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ بیوی کے بغیر گھر بن سکتے ہیں۔ گھر بیوی کے بغیر کبھی بھی نہیں بنتا۔ اگر ازواج مطہرات نہ ہوتے تو حضرت علی کیسے داماد بنتے، اور پھر حضرت حسن حسین کیسے ہوتے؟ سب سے پہلی چیز جو تھی وہ کیا تھی؟ ازواج مطہرات تھی، جن کا تذکرہ ہی کوئی نہیں ملتا۔ تذکرہ کرنا تو دور کی چیز، ایسے بدبخت، ایسے لعنتی اور ایسے ذلیل و خوار زمانہ لوگ بھی ہیں جو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو گالم گلوچ کرتے ہیں۔ اہل بیت کے اندر لانا دور کی چیز ہے۔ اہل بیت تو تصور چھوڑیں، وہ انسان تصور نہیں کرتے۔ وجہ کیا ہے؟ صرف اور صرف بغض ہے، بغض کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ پھر ایک قاعدہ بتاتا ہوں، جو صحابہ کو ماننے والا ہے وہی اہل بیت کو ماننے والا ہے۔ جس نے کسی ایک صحابی کا انکار کیا، ایک صحابی پر تبرہ بازی کی، اور وہ 1,00,000 مرتبہ کہتا رہے کہ صحابہ کو مانتا ہوں، اہل بیت کو مانتا ہوں، یاد رکھ لیں اہل بیت کا بھی دشمن ہے، صحابہ کا بھی دشمن ہے، ایک صحابی کا اگر انکار کیا۔ معاملہ اسی طریقے سے ہے۔ قرآن کے اندر اللہ فرماتے ہیں لا نفرق بین احد من رسلی، کہ مسلمان جو ہیں وہ رسولوں میں سے کسی کے اندر تفرقہ بازی نہیں کرتے۔ کیا مطلب؟
کہ فلاں رسول کو مانتے ہیں فلاں کو نہیں مانتے، یا ایک ایک نبی کا آپس کے اندر تقابل کریں، اس چیز سے قرآن نے منع کیا، بالکل منع کیا ہوا ہے قرآن نے۔ اور یاد رکھیں یہی والا قاعدہ اور قانون صحابہ کے اندر بھی چلتا ہے۔ صحابہ میں سے بعض کو بعض کے اوپر اللہ نے اور اللہ کے رسول نے فضیلت دی ہے، لیکن آپ کبھی بھی صحابہ میں سے ایک صحابی کا دوسرے صحابی کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے کسی صورت میں۔ لیکن آج بعض جاہل لوگ ہیں اٹھ کر کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ اور حضرت علی کی شان آپس میں ایسی ہے جیسے آسمان اور زمین کے درمیان کا فرق۔ یہ فرق کس نے کیا ہے؟ یہ فرق اللہ کے رسول نے بیان کیے ہے؟ یہ فرق کسی صحابی نے بیان کیے ہے یا کسی تابعی نے بیان کیے ہے؟ صرف اور صرف یہ کیا ہے؟ بکواس ہے، بکواس۔ صرف اور صرف کچھ لوگوں کی خاطر، لوگوں کو خوش کرنے کی خاطر، کچھ نہ کچھ روپوں کی خاطر اپنی عزت کو بھی بیچتے ہیں، اپنے ایمان کو بھی بیچتے ہیں۔ اور یاد رکھ لیں جو کسی صحابی کے اوپر تبرہ بازی کرتا ہے یا کسی صحابی کی تنقیص کرتا ہے، ایسا شخص، وہ بعضوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر آپ اس کے نسب کو دیکھیں گے تو وہ آپ کو ولد الزنا ملے گا۔ اس سے آگے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو خدا را ان لوگوں کی جانسوں سے نکل جائیں۔ صحابہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ ستارے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہمارے لیے ان کے درمیان تقابل کرنا، ایک کی تنقیص اور ایک کو بڑا درجہ دینا، ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے کوئی حق نہیں دیا۔ تو فرمایا اہل بیت سے اب مراد کیا ہے؟ اہل بیت سے مراد یہاں پر ازواج مطہرات ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت حسن، حسین، حضرت علی، فاطمہ، یہ سارے بھی کس کے اندر شامل ہیں؟ اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ تمہیں پاک کر دے، خوب پاک صاف۔ ورنہ تم یاد کرو ما یتلا فی بیوتکن، اللہ کی آیات اور اس کی حکمت کی باتوں کو جو تمہارے گھروں کے اندر تلاوت کی جاتی ہیں۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ باریک بین اور باخبر ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ یہ جتنے احکام پیچھے بیان ہوئے، کوئی اس چیز کو نہ سوچے کہ یہ جتنے احکامات تھے صرف اور صرف امہات المومنین کے لیے تھے، نہ، یہ سارے کے سارے احکامات قیامت تک آنے والی ہر عورت کے لیے ہیں۔ اگر امہات المومنین کو ان چیزوں کا حکم دیا گیا ہے تو ہم کس باغ کی مولی ہیں؟ ہمیں تو بطریق اولا یہ حکم ہے۔ تو فرمایا اس چیز کا خدشہ ختم کرنے کے لیے یہ والی آیات کریمہ لائی۔ فرمایا مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، قانتین والقانتات اور اطاعت گزار مرد اور اطاعت گزار عورتیں، والصادقین الصادقات، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اللہ کے آگے جھکنے والے مرد اور اللہ کے آگے جھکنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور ذکر کثرت کے ساتھ کرنے والے مرد اور عورتیں، ان کے لیے کیا ہے؟ اعد اللہ لہم مغفرہ، ان کے لیے تیار کر رکھا ہے اللہ نے مغفرت کو، واجرا عظیما، اور بہت ہی بڑے اجر کو۔ یعنی جو کوئی اللہ کے احکامات کی پابندی کرے گا، اللہ کی بات کو مانے گا، اللہ کے رسول کی بات کو اہمیت دے گا، اور تمام کی تمام باتوں کی رعایت رکھنے کے بعد، تقوی اختیار کرنے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد جو نیکی کرے گا، اللہ اس کی نیکی کو رائیگاں نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ کا مغفرت کا بھی وعدہ ہے اور اللہ کا اجر عظیم عطا کرنے کا بھی وعدہ ہے۔ تمام مومنین کے لیے خوشخبری دے دی۔ ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کسی بھی مومن مرد اور مومن عورت کو یہ حق نہیں پہنچتا اذا قضى الله ورسوله کہ اللہ اور اس کے رسول کسی کام کے بارے میں ایک فیصلہ کر دیں، ان يكون لهم الخيرة، پھر ان کے پاس اختیار ہو، کسی قسم کا اختیار نہیں رہتا۔ اللہ نے ایک فیصلہ کر دیا، اس کے بعد مخلوق کے پاس کوئی کسی قسم کا اختیار نہیں۔ یعنی مثال کے طور پر
سود کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے حکم دے دیا کہ سود حرام ہے۔ اب اگر کوئی شخص سود کے اندر تعویل کرتا ہے کہ میں سود کو جائز قرار دیتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں نہ، کسی قسم کا اختیار نہیں۔ پھر ایک یہ ہے کہ آپ آؤ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرو۔ اسی طریقے سے اور بھی کتنی ہی چیزیں ہیں، مثال کے طور پر خلافت والا معاملہ ہو گیا، اور کتنی چیزیں آپ اٹھا کر دیکھ لیں۔ اللہ نے ایک فیصلہ کر دیا، اس کے بعد مخلوق کے پاس کسی قسم کے اختیار نہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ ایک خاص موقع کے اوپر آیات کریمہ اتری کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ بولا بیٹا، جس کا پیچھے تذکرہ گزر چکا تھا، حضرت زید ابن حارثہ، ان کو عرب بھی اور پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زید ابن محمد کہا کرتے تھے۔ تو ان کا نکاح کا پیغام بھیجا زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی کی بیٹی تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب ملا کہ ہم زید کو اپنی بیٹی نہیں دیتے، زید ایک آزاد کردہ غلام ہے، یعنی غلام تھا، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کیا، اور ہماری بیٹی ایک اعلیٰ خاندان سے، اشرف خاندان سے ہے، ہم اپنی بیٹی نہیں دیتے۔ آیت کریمہ اتر گئی کہ اللہ اور اس کے رسول ایک فیصلہ کرتے ہیں، آپ کون ہوتے ہو فیصلے کو بدلنے والے؟ کوئی صورت نہیں، اللہ کروانے والا ہے ہر کام۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارے خاندان والے آگے، فرمایا اللہ کے رسول ہم سے غلطی ہوگی، میں کیا حاضر ہوں۔ حضرت زینب نے کہا جیسے اللہ اور اس کے رسول کا حکم، میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نکاح ان کا ہو گیا۔ آگے کیا ہوا وہ آگے تفصیل آئے گی، اس بارے میں فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے ایک حکم دے دیا، تو حکم دینے کے بعد کسی کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ اپنی مرضی کرے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ واضح گمراہی کے اندر پڑ گیا۔ سب سے بڑا گمراہ انسان جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کرے۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي، اور یاد کیجئے اے محمد رسول اللہ جب آپ فرما رہے تھے للذی، اس شخص کے لیے انعم اللہ علیہ جس پر اللہ نے انعام کیا، وانعمت علیہ اور جس پر آپ نے انعام کیا، کیا کہہ رہے تھے؟ امسک علیک زوجک، کہ اے زید اپنی بیوی کو روک لے، یعنی اسے طلاق نہ دے، واتق اللہ، اللہ سے ڈر، وتخفی فی نفسک، اور اے محمد رسول اللہ آپ اپنے دل کے اندر ایک بات کو چھپا رہے تھے۔ کون سی بات؟ ما اللہ مبدی، جسے اللہ نے ظاہر کرنا تھا، وتخشى الناس، آپ کیوں چھپا رہے تھے؟ کہ آپ کے دل کے اندر لوگوں کا خوف تھا۔ نکاح ہونے کے بعد ایک معاملہ پھر چلتا رہا، حضرت زینب انہیں قبول نہیں کر رہی تھی۔ نکاح تو کر لیا، رسول کی بات نہیں ٹھکرائی، لیکن وہ ہر وقت فرماتی تھی کہ زید کو خاوند مانوں، میرا دل گوارا نہیں کرتا۔ بس ایک احساس ان کے دل کو لگ گیا تھا کہ میں اعلیٰ خاندان کی اور زید کمزور خاندان کا۔ یہی چیز ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں جب شادی کرو تو حسب نسب اور اسی طریقے سے مال وغیرہ، حسن و جمال، ان ساری چیزوں کو دیکھو۔ یاد رکھ لیں اگر خاوند کے اندر کمی ہو، عورت اعلیٰ خاندان کی ہو، پھر کبھی بھی معاملہ نہیں چل سکتا۔ 100 میں سے 1-2% ہو تو علیحدہ بات ہے، اکثر جو معاملات ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ ہاں، عورت کے اندر کمی ہو، خاوند اعلیٰ خاندان کا ہو، خاوند مال والا ہو، خوبصورت ہو، عورت بدصورت ہو، مال اس کے پاس نہیں یا خاندان اس کا کسی کم درجے کا ہے، تو پھر یاد رکھ لیں معاملہ چل جاتے، کوئی مشکل نہیں پیش آتی۔ لیکن اگر معاملہ الٹا ہو تو پھر بہت زیادہ مشکلات آگے خاندان کے اندر چلتی رہتی ہیں۔ ادھر بھی وہی والا معاملہ ہوا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار سمجھایا کرتے تھے، زید کو بلا کر علیحدہ جگہ پر، زینب کو بلا کر علیحدہ جگہ پر۔ زینب کو کہتے دیکھ تیرا خاوند ہے، مت کر، اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، اور حضرت زید کو بھی بلا کر کہتے دیکھو برداشت کر، تیری بیوی ہے اور اللہ کی رضا ہے، ساری چیزیں بتایا کرتے تھے۔ اس چیز کا تذکرہ ہے کہ یاد کیجئے کہ آپ حضرت زید سے کہہ رہے تھے کہ تو کیا کر، اپنی بیوی کو روکے رکھ۔ انعم اللہ علیہ و انعمت علیہ سے کیا مراد ہے؟ انعم اللہ علیہ سے مراد
اللہ نے احسان کیا حضرت زید پر، یعنی اللہ نے اسے کلمہ نصیب کیا، ایمان کی دولت نصیب کی۔ سب سے بڑا انعام اللہ کا کلمہ اور ایمان ہے۔ وانعمت علی محمد رسول اللہ کا انعام کیا کہ خریدا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے نے تھا۔ حضرت خدیجہ نے ہبہ کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کیا، پہلا انعام۔ آزاد کرنے کے بعد پرورش کی، دوسرا انعام۔ اور پرورش بھی کیسی کی، روایات کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت زید کے والدین آ کر کہنے لگے جو فدیہ وغیرہ لینا ہے لے لو، ہمارے بیٹے کو ہمیں واپس کر دو، یہ ہم سے ایک حملے کے اندر چھینا گیا ہے، ہمیں ہمارا بیٹا دے دو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں کوئی فیصلہ نہیں کرتا، میں تمہارے بیٹے کو بلاتا ہوں، جیسے تمہارا بیٹا کہے گا میں ویسے ہی کروں گا، کوئی معاوضہ وغیرہ بھی تم سے نہیں لیتا۔ حضرت زید کو جب بلایا گیا تو حضرت زید آئے، فرمایا نہ، میں محمد رسول اللہ کو نہیں چھوڑتا، ایسی ہستی کو میں کیسے چھوڑ دوں جس نے مجھے ایمان کلمہ وغیرہ ساری چیزیں دی، میری پرورش کی، آج میں کیوں چھوڑوں انہیں؟ تو ماں باپ کہنے لگے کہ تم کیسے آدمی ہو کہ سگے ماں باپ کو چھوڑ کر ایک آدمی کے ساتھ تم لگے ہوئے ہو؟ فرمایا نہ، کسی صورت میں نہیں چھوڑتا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے، تو فرمایا آپ نے احسان کیا حضرت زید کے اوپر، اور پھر اس کے بعد نکاح کروایا، یہ لد احسان۔ کیا فرماتے تھے؟ واتق اللہ، اے زید تو اللہ سے ڈر، اپنی بیوی کو طلاق نہ دے، وتخفی فی نفسک، اور دل ہی دل کے اندر ایک بات کو چھپا رہے تھے، وہ بات کیا تھی؟ اشارہ تو مل گیا تھا کہ آپ نے وحی کے ذریعے بتا دیا تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، حضرت زینب سے نکاح کرنا ہے، کب؟ جب حضرت زید طلاق دیں گے۔ اب دل کے اندر کیوں چھپا رہے تھے اس بات کو کہ میں لوگوں کے سامنے کہوں گا تو لوگ کہیں گے کہ وہ دیکھو محمد نے بہو کے ساتھ نکاح کر دیا، منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کر دیا۔ تو فرمایا واللہ مبدیہ وتخشى الناس، اس بات کو جو اللہ نے ظاہر کرنی تھی، اللہ نے تو اس بات کو ظاہر کرنا تھا کہ محمد کا نکاح زینب سے ہو کر رہے گا، وتخشى الناس، آپ لوگوں سے کیا کر رہے تھے؟ ڈر رہے تھے۔ اور یہ ڈرنے کی بات بھی ہے، عام معاشرہ اس زمانے میں اس چیز کو قبول نہیں کرتا۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو بیٹے کو گود لے لیتے ہیں، اپنا بیٹا نہیں ہوتا کسی کے بیٹے کو گود لے لیتے ہیں، پھر اب کوئی تصور کر سکتا ہے کہ اس کی بیوی کے ساتھ نکاح کریں؟ نہ، یہ زمانہ تو بالکل اس چیز کو قبول نہیں کرتا۔ فرمایا واللہ حق ان تخشى، لوگوں سے نہ ڈریں، اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ فلما قضى زید منها وطرا، جب اس نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواہش اس سے پوری کر لی، اپنی حاجت پوری کر لی، زوجناک، ہم نے نکاح کرایا، ہم نے محمد رسول اللہ کا نکاح کرایا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر خواہش تھی کہ زینب کے ساتھ نکاح کریں، ان کے منہ کے اوپر یہ دھپڑ ہے۔ کیا فرمایا؟ زوجناک، ہم نے نکاح کرایا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے خود نکاح کروایا، لکی لا یکون علی المؤمنین حرج، وجہ بھی بتا دی۔ نکاح کرانے کی یہ وجہ نہیں تھی کہ محمد رسول اللہ کی دلی خواہش تھی، فرمایا لکی لا یکون علی المؤمنین حرج، مومنوں کے اوپر کسی قسم کی تنگی نہ ہو، فی ازواج ادعیائہم، اپنی منہ بولے بیٹوں کی بہوؤں کو بیویاں بنانے میں کوئی کسی قسم کی حرج تنگی باقی نہ رہے۔ اذا قضوا منہن وطرا، جب کیا کر دیں وہ ان سے اپنی حاجت وغیرہ پوری کر لیں، کیا مطلب؟ یعنی طلاق دے کر عدت گزارنے۔ وکان امر اللہ مفعولا، اللہ کا کام ہو کر رہنے والا ہے، اللہ کا حکم ہو کر رہنے والا ہے۔ ما کان علی النبی من حرج، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کوئی کسی قسم کی تنگی نہیں، فیما فرض اللہ له، اس کام کے بارے میں جو کام اللہ نے فرض کر دیا، جس کام کا حکم اللہ نے نبی کو دے دیا، اب مخلوق جو کچھ کہے، لاکھ باتیں کریں، نبی پر کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے، نبی نے وہ کام کرنا ہے، کیوں؟ اللہ کا حکم ہے۔ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، یہی طریقہ اللہ کا پہلے بھی گزرا آ رہا ہے، پہلی امتوں کے اندر بھی یہی معاملہ تھا۔ کوئی بھی کام کروانا ہوتا سب سے پہلے وہ کام نبی سے کروایا جاتا تھا۔ آمن الرسول، رسول پہلے ایمان لائے۔ وجہ کیا؟ کہ جب تک کوئی حکم آئے گا اس حکم کے اوپر نبی عمل نہیں کرے گا تو عام لوگ عمل نہیں کریں گے، اس لیے سب سے پہلے اللہ نبی سے عمل کرواتے ہیں۔ وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اور اللہ کا جو حکم ہے یہ ہو کر رہنے والا ہے، قطعی طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے، وہ ہو کر رہنے والا ہوتا ہے۔ الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ کون لوگ تھے پہلے جو گزر چکے؟
فرمایا وہ لوگ تھے یبلغون رسالات اللہ، جو اللہ کے پیغام کو پہنچاتے تھے، ویخشون ولا یخشون احدا الا اللہ، نہیں ڈرتے تھے سوائے ایک اللہ کے، وکفی باللہ حسیبا، اور اللہ کافی ہے، اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نہیں ہے محمد الرسول اللہ تم میں سے کسی بھی مرد کے باپ، تم میں سے کسی مرد کے وہ باپ نہیں، یعنی حقیقی باپ کسی کے بھی محمد الرسول اللہ نہیں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد تھی، حضرت ابراہیم، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ جوانی سے پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے، اس کے علاوہ کوئی نرینہ اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی نہیں تھی، اس کے علاوہ کوئی بھی حقیقی بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، لیکن روحانی ضرور ہیں، یاد رکھیں یہ جتنے بھی ہم ہیں، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی بیٹے ہیں، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا، انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، کہ میں محمد تم لوگوں کے لیے والد کی جگہ کے اوپر ہوں، میرا مقام و مرتبہ تمہارے والد کی طرح ہیں۔ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، خاتم النبیین۔ خاتم کا معنی سمجھ لیں، خاتم کہا جاتا ہے مہر کو، یعنی ایسی مہر کہ جب وہ لگ جائے تو نہ اندر والی چیز باہر نکلے اور نہ ہی باہر والی چیز اندر جائے۔ اب کیا مطلب خاتم النبیین کا؟ کہ نبوت کے اندر جو پہلے نبی شامل ہیں ان میں سے کوئی نبی نبوت سے نکلے گا نہیں، اور کوئی نیا نبی بن کر نبوت کے اندر داخل نہیں ہوگا، محمد رسول اللہ مہر ہیں۔ سب سے آسان اور بہترین اس کی تفصیل یہی ہے۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، اور ہے اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا۔ اللہ سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔